بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو کمال ہی ہو گیا۔ آج اس لیے کمال ہو گیا کیونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کے دور حکومت میں مریم اورنگزیب ہو، ان کو لنڈن میں کافی شاپ کے اوپر ہراس کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ اس کے بعد ہنا پرویز بٹ جو کہ ایک سنگل مدر ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ لنڈن میں موجود ہوتی ہیں۔ لنڈن کی سڑکوں پر ان کا نہ صرف پیچھا کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ننگی گندی گالیاں ان کو ان کے بیٹے کے سامنے دی جاتی ہیں۔ ایک ایسی عورت کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو کہ نہ صرف پارلیمان کا حصہ تھی بلکہ وہ ایک سنگل مدر بھی تھی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں انہی کی ملی بھگت سے کراچی میں مریم نواز شریف کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا۔ یہ وہ کمرے کا دروازہ تھا جو تب ٹوٹا جب مریم نواز کراچی گئی تھی پی ٹی ایم کے ایک جلسے کے اندر جو کہ پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا۔ خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، میں کراچی میں موجود تھی اور میں اسی ہوٹل میں موجود تھی جس ہوٹل کے دوسرے فلور کے اوپر، مطلب ناٹ دا سیکنڈ فلور، مطلب جس فلور پہ میں تھی میرے سے اوپر والے فلور کے اوپر مریم نواز کا کمرہ تھا اور اس کمرے کو توڑا گیا۔ لیکن تب بھی عمران خان کی طرف سے تب کی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تب کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی تھی۔ کسی کا منہ جل جائے جس نے یہ کہا ہو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ مریم اورنگزیب کو اس طرح سے ہراس نہ کرے، ہنا پرویز بٹ کو اس کے بچے کے سامنے کم از کم گالیاں مت دیں۔ مطلب آپ چلے ہیں ایک اختلاف ہوتا ہے لیکن بچوں کے سامنے کم از کم مریم نواز کا کمرہ نہ توڑیں بھائی۔ آپ کوئی اور الزام لگا دیں پر اس طرح سے کسی کی پرائیویسی تو انویڈ نہ کرے۔ چلے سب باتیں چھوڑیں، جب مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی میں بات کر رہی ہوں، مدینہ کی، مکہ کی، مطلب سعودی عربیہ کی میں بات کر رہی ہوں، اتنی پاک سر پوتر سرزمین کی بات کر رہی ہوں جو ہمارا کعبہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے بھائی، وہاں پر جب ہراسمنٹ کی جاتی ہے، یہ ہراسمنٹ ہی ہے، پیچھے پڑا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنا سنگی پن نکالنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اس کا تعلق کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کے لوگ تھے اور کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی والوں کا منہ جل جائے جو انہوں نے کبھی کہا ہو۔ ایف اے پاس خاتون اول جن کے پورے 4 سال، اور جب یہ واقع ہو رہے تھے، جب ہنا بٹ کو ہراس کیا جا رہا تھا، جب مریم اورنگزیب کو ہراس کیا جا رہا تھا، جب مریم نواز کو ہراس کیا جا رہا تھا، جب مسجد نبوی کے اندر یہ ہراسمنٹ کے نعرے لگائے جا رہے تھے، یہ جو اللہ اللہ کرنے والی، دم درود کرنے والی ایف اے پاس جو پنکی پیرنی ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ یار بھائی یہ نہ کرو، کیونکہ بیگم صاحبہ مصروف تھی جادو ٹونے میں، کیونکہ بیگم صاحبہ مصروف تھی پاکستان کو لوٹنے میں، کیونکہ بیگم صاحبہ مصروف تھی پنجاب کو کیسے لوٹنا ہے، میں نے کیسے ڈوریاں ہلانی ہیں عثمان بزدار کی فرح گوگی کے ذریعے، اور کیسے میں نے جو ہے وفاق کے اندر جو ہے ڈوریاں ہلانی ہیں، اور کیسے میں نے زلفی بخاری کو شیشے میں اتارنا، اور کیسے میں نے عمران خان کو شیشے میں اتارنا ہے۔ تو مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ تو سمجھ بیٹھے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے اپنی جنوں کے ذریعے، اپنے بھوتوں کے ذریعے، اپنے موکلوں کے ذریعے، جو بھی ہوتی ہیں ان کے ذریعے یہ جتنا گوشت جلایا جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یہ وزارت عظمیٰ چلاتی رہیں گی، کیونکہ وزارت عظمیٰ تو بشرا بی بی چلا رہی تھی۔ عمران خان صاحب کہاں چلا رہے تھے؟ عمران خان صاحب تو بشرا بی بی کے ملازم تھے، غلام تھے بشرا بی بی کے۔ آج اسی بشرا بی بی کو اڈیالہ کے باہر بقول بشرا بی بی کے، وہ جیسے کہتے ہیں نا ظالم سماج آ گیا، ہائے جی ہم نہیں ملنے دیں گے عمران خان کو اور بشرا بی بی کا ملاپ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ملاپ ہو گیا، مرشد اور مرید کا ملاپ ہو گیا، پر یہ ملاپ ہوا بڑی مشکلوں سے۔ کیا لوٹ کے کھا گئے پاکستان جعلی پیرنی اور عمران؟ یہ میرا نعرہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، مجھے آپ ولاگنگ ہی کرنے دیں، مجھے پروگرام کی ہوسٹنگ ہی کرنے دیں، میرا کام نعروں سے نہیں ہے۔ یہ نعرے وہاں لگے کہ لوٹ کے کھا گئے پاکستان جعلی پیرنی اور عمران، مرشد کے منتر نامنظور، پیری فقیری نامنظور، پیری مریدی نامنظور، بشرا بی بی نامنظور، یہ سارے نعرے لگے۔ نارمل اگر حالات ہوتے یا کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا، اول تو کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہ، لیکن اگر حالات ہوتے، اگر بشرا بی بی کی گاڑی اڈیالہ کے باہر اس طرح سے روکی جاتی، ان کا راستہ روکا جاتا، ان کو آوازیں کسی جاتی ہیں، یہ ہراسمنٹ میں آتا، ان کو ہراس کیا جاتا، تو ہم کہتے بہت غلط بات ہے، ہم ٹرینڈز بناتے، ہم مطالبہ کرتے کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ خیر میں تو یہی کہوں گی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر میں بشرا بی بی کا طرز دیکھوں، اگر میں عمران خان کا طرز دیکھوں، تو بھائی جان یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرنی ہے، اور جو بشرا بی بی کا ایک اکلوتا انٹرویو جو انہوں نے ندیم ملک کو دیا ہوا ہے، جس کے اندر ان کو دعا کہی جا رہی تھی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، جن کو دعا اور دوا کا فرق معلوم نہیں ہے،
اور ہر تقریر میں ان سب لوگوں نے مل کر کے ریلیجیس ٹچ لگانا ہے, اسلامی ٹچ دے دو, اور پھر اس کے بعد اسلامی ٹچ کا پرچار کرتے کرتے عدت میں شدت بھی کر دینی ہے, تو لوگوں کے احساسات تو مجروح ہوں گے. میں نے سنا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے نا اڈیالہ جیل میں, یہ فوجیوں نے کرایا ہے. تو بھائی جان ادھر آئیں, قریب آ کے میری بات سنیں. آپ لوگوں نے موقع دیا تو فوجیوں نے کرایا نا. جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اور آپ کی حکومت میں مریم اورنگزیب, حنا بٹ, مریم نواز, مسجد نبوی میں جو سب کچھ کانڈ ہوئے, جو بلنڈرز ہوئے, جو عورتوں کو جو ہے ہراس کیا گیا, وہ کس نے کرایا تھا؟ وہ بھی ہن فوجتے پا دو نا, دسو مینوں وہ کن نے کرایا سی؟ آپ نے کچھ بولا؟ یہ نا پی ٹی آئی والوں کا ہر چیز کے اوپر نیا منجن. پر خبر یہ ہے کہ ان سب نعروں کے باوجود مرشد اور مرید کا ملاپ ہو گیا, پنکی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو گئی. اس کے علاوہ ایک تو یہ ملاقات تھی جو آج ہوئی, کل سے لگاتار نیب کی 8 ٹیمیں, کون سے کیس میں؟ ذائبت القادر ٹرسٹ ہے, 190 ملین پاؤنڈ ہے, کھپلے کم کی ہیں ان لوگوں نے. لگاتار 10-10 گھنٹے کی ڈرل ہوتی ہے, 10 گھنٹے سوالات پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور کیونکہ کوئی جواب نہیں ہوتا تو سننے میں تو آپ کو, جب جیسے اب میں آپ کو بتا, تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, 8 ٹیمیں 10 گھنٹے, آپ تو کہیں گے ہائے بیچارہ عمران. نو 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 نو, بیچاری تو نیب کی ٹیمیں ہیں, کیونکہ وہ جاتی ہے 10-10 گھنٹے پہ. آخر وہ بھی انسان ہے, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, انہوں نے بھی گھر جانا ہے. نیب کی ٹیموں نے عمران خان کو جواب ہی نہیں دے پاتے. وہ جو کام 1 گھنٹے کا ہے وہ 10-10 گھنٹے پہ چوئنگم کی طرح کھینچتے چلے جاتے ہیں اس چیز کو. بالکل ویسے جیسے عمران خان صاحب اپنے جلسوں کے اندر لسی بنایا کرتے تھے. بتائیں جلسوں میں لسی کرتے تھے کہ نہیں؟ ایک ہی بات بار 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 بار. oh God, it is so irritating. وہی چیز نیب کی ٹیم کے سامنے کرتے ہیں. نیب پوچھ پوچھ کے ہلکان ہو گیا ہے کہ بھائی جان یہ 190 ملین پاؤنڈ کا پلیز ہمیں قصہ بتا دیں, یہ کیسے آیا, کہاں سے آیا؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں یہ میرے خلاف انتقامی کارروائی ہے. پوچھا جاتا ان سے کہ بھائی جان ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کابینہ سے منظوری کی, یہ آپ نے کیسے کر لی, یہ آپ نہیں کر سکتے تھے, کیا کہہ کر آپ نے منظوری کرائی؟ مطلب اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں شہزاد اکبر سے پوچھو, جنرل فیض سے پوچھو, چیئرمین نیب جاوید اقبال سے جا کے پوچھو. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کا آپ سے کیا لینا دینا, یا آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ سوال پوچھے جاتے ہیں, بھائی سوال نامہ ہے پورا. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں پورے 10-10 گھنٹے نیب کی ٹیم کا دماغ کھانے کے بعد عمران خان صاحب ان کو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جان میں اپنے وکیلوں کی موجودگی میں جواب دوں گا, ان کی غیر موجودگی میں کسی انویسٹیگیشن کا جواب نہیں دوں گا. او بھائی جان کون لوگ ہو تسی, کون لوگ ہو تسی؟ یہ عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ میں نیب کا کوئی جواب نہیں دوں گا, میرے وکیل آئیں گے تو وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک منجن ہے, کیونکہ جواب ہے ہی کوئی نہیں. اصل جواب کیا ہے؟ اصل جواب ہے لوٹ کے کھا گئے پاکستان, جعلی پیرنی اور عمران. یہ تو ویسے نعرہ لگا تھا ڈیالہ کے باہر, لیکن اصل جواب ہی یہی ہے. اب آ جائیں جی اس دہاڑی باز پر. دہاڑی باز کون ہے جی؟ میں احتساب اکبر, سوری شہزاد اکبر کی بات کری. نہیں کیا احتساب اکبر کیا نام ہے بھائی؟ اصل نام کیا ہے؟ شہزاد اکبر ہے. ہاں میں وہ احتساب اکبر کہہ کے نا, دہاڑی باز یہی دہاڑیاں ہی لگانی ہوتی ہے, چندی چوری, کہ 190 ملین پاؤنڈ ادھر کا کھوکھا ادھر کر دو, ادھر کا کھوکھا ادھر کر دو. دہاڑی چلیں, اچھا یہ لفظ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کو میرے منہ سے نہیں اچھا لگ رہا, چلے کوئی بات نہیں, ہم کہہ دیتے ہیں جی سوری ہم کہہ دیتے ہیں چونا ماسٹر. چونا ہی لگایا نا ملک ریاض کو, لٹو پھٹو کی پالیسی, ملک ریاض کو چونا لگا دو. اس کے بعد پنکی پیرنی ہو, عمران خان ہو, پاکستان کی قوم ہو, پوری کی پوری کیبنٹ ہو, رائٹ, چونا لگ گیا. اب بھائی جان جو ہیں وہ بھگوڑے ہیں, وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں, سچ لندن میں ہیں اور برطانیہ میں ہیں, اور برطانیہ میں انہوں نے اسائلم جسے کہتے ہیں سیاسی پناہ, مطلب سوچیں باتیں کرنی ہے انقلاب کی ہیں, لے کے رہیں گے آزادی, حق ہے ہمارا آزادی, چھین کے لیں گے آزادی. تو بھاگنا کہاں ہے؟ لندن. اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کاؤنسل پہ پڑھنا ہے. کیسے کاؤنسل پہ پڑھنا ہے؟ اسائلم کے لیے سیکھ کر لو, وہاں پہ سیاسی پناہ لے لو. اب سیاسی پناہ کے لیے کیس بھی تگڑا ہونا چاہیے. سنا ہے, خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی آیا اتوار کی شام کو, دروازہ ناک کیا اور کوئی تیزاب پھینک کر کے چلا گیا. بال بچ گئے ہیں, ویسے تو بال بچ گئے ہیں. خود انہوں نے میڈیا کو یہ خبریں دی ہیں, فیملی بھی ان کی بال بچ گئی ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. میں کسی بھی قسم کے نقصان کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں, نہ میں اس چیز کو پریچ کرتی ہوں, بلکہ میں دعا کرتی ہوں. جو بھی احتساب اکبر نے پاکستان کے ساتھ کیا, جس کو بھی چونا لگایا, میں پھر بھی ان کو دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور وہ دن آئے کہ یہ پاکستان آئیں
اور یہ جیل کے اندر چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ، ٹھیک ہے، بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تیزاب گرا۔ اب یہ بڑی سیریس بات ہے، دو چیزیں اس میں بہت سیریس ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سیاسی پناہ کے لیے کیس ہونا چاہیے، اور جو ان لوگ کا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی والوں کا یہ جھوٹے نمبر 1 ہے، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا، اتنی جلدی مجھے یقین نہیں آتا، کیا پتا یہ حملہ انہوں نے خود کرایا ہو، کیا پتا یہ ان کی ایک چال ہو تاکہ ان کا اسائلم کا کیس سٹرونگ ہو کہ دیکھیں جی پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان میں اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ میں ابھی تک جو برطانیہ کی جو پولیس ہے اس کے موقف کا ویٹ کر رہی ہوں، جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہی ہوں مجھے وہ موقف کہیں نظر نہیں آیا، آ گیا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک پروبیبلٹی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر واقعی میں جینوئنلی کسی ایکسٹریمسٹ نے، کسی انتہا پسند نے، کسی ایسے شخص نے جو احتساب اکبر کو، شہزاد اکبر کو پسند نہیں کرتا تھا، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جس کو اس چونا ماسٹر نے چونا لگایا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہو جس سے شہزاد اکبر نے ناجائز دہاڑی لگائی ہو، اس کو کوئی غصہ ہو، اور اگر اس نے اس کو، تو یہ وہ طرز ہے جس کے بارے میں ہم پی ٹی آئی ان کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی جان اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنیں، اتنی نفرت نہ اپنے اندر پالیں، نہ لوگوں کے اندر اس کو پھیلائیں، نہ نفرت کا بیج بوئیں، کیونکہ نفرت کا بیج، غصے کا بیج، آگ کا بیج، یہ ایسا بیج ہے جو کہ فوراً پھیلتا ہے، اور آج اسی کا شکار شہزاد اکبر ہوئے، اسلامی ٹچ کا شکار بشرا بی بی ہوئی، اور نفرت کے ٹچ کا شکار شہزاد اکبر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔